کیا صوفیاء کی کتابیں پڑھ کر آپ صوفی بن سکتے ہیں؟ ہر جگہ، ہر شہر، ہر دکان پر صوفیاء کی لکھی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں۔ ہر روز لوگ انہیں پڑھتے بھی ہیں۔ تو کیا جتنی تعداد میں لوگ یہ کتابیں خریدتے اور پڑھتے ہیں اتنی تعداد میں صوفی آپ کو اپنے ارد گرد نظر آتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو میں بیان کردہ کچھ ایسے راز جو آپ کو ششدر کر دیں گے، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جب حضرت واصف علی واصف سے سوال کیا گیا کہ آج کل بازار میں صوفی ادب پر بہت سی کتابیں ملتی ہیں مگر اکثر بزرگ کتابیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ رہنمائی کر دیں، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی کل کتنی کتابیں ہیں؟ آج کل صوفی ادب بہت چھپتا اور بکتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں لیکن صوفی نہیں بن سکتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ صوفی بننے کے لیے علم کے ساتھ موقع پر ایک معلم ہونا چاہیے۔ کتابوں میں علم تو بزرگوں کا ہوتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کا معلم بن جاتا ہے، اپنے ساتھ رعایتیں کرتا جاتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اگر کوئی معلم ساتھ کھڑا ہو تو وہ بتائے گا کہ اس فکرے کا مطلب یہ ہے اور یہ بات یوں ہے۔ تصوف کی کتابوں میں جو مشاہدات ہیں اور واقعات ہیں وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن کوئی واقعات سمجھائے تو پھر سمجھ آتی ہے۔ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو دینی تعلیم دینا شروع کی اور ڈھیر ساری کتابیں پڑھا دیں۔ پھر انہوں نے اسے اپنے خلیفے کے پاس بھیجا کہ اس کو فقیری کی تعلیم دو، ویسے جیسے میں نے تمہیں علم دیا تھا، کیونکہ میں اس پر وہ سختی نہیں کر سکتا جو تم نے اس پر کرنی ہے۔ خیر، تو وہ پیر زادہ وہاں گیا اور کہا میں تعلیم لینے کے لیے آیا ہوں، مجھے ابا حضور نے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرو، میں نے تمہارا استقبال اس لیے کیا تھا کہ ہمارے پیر کا فرزند ہے اور اب تو علم کا متراشی ہے، اس لیے باہر جا کر انتظار کرو جیسا کہ ہم تمہارے والد صاحب کے پاس کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح تعلیم شروع ہو گئی۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا میں نے پہلے ہی دن تمہارا غرور توڑ دیا تھا، وہ غرور جو تمہیں پیر زادہ ہونے کا تھا، اور اس غرور کو توڑے بغیر علم نہیں ملتا۔ تو کتاب سے علم نہیں ملتا، معلم سے علم ملتا ہے۔ کتاب آپ کو معلوم کا عطا دیتی ہے، علم دیتی ہے، لیکن وارد کرنے والا ایک بندہ ہونا چاہیے، ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ صحیح علم کیا ہے اور غلط علم کیا ہے۔ دنیا میں تو علم ہی علم ہے، دنیا میں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے اور ہر وقت ہو رہا ہے، ہر چیز ہر وقت ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے اور دنیا چلتی جا رہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپ کا کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کا علم ہے، اس کے علاوہ باقی جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ بھی علم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے کا ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے کا علم ہے، جو آپ سن رہے ہیں یہ بھی دوسرے کا علم ہے، سنانے والا دوسرا بندہ ہے، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ تو ریئل لائف کیا ہے؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کام استاد مکمل کرتا ہے، یہ استاد علم کو آپ پر وارد کرتا ہے، صرف علم پڑھا نہیں دیتا۔ استاد کا کمال یا اعجاز یہی ہے کہ وہ علم کو وارد کر دے۔ مثلا اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی
مگر آپ کا شیخ آپ کو محسوس کراتا ہے کہ یہ درد ہے. اس نے پہلے کوئی چیز تمہیں دے دے گا اور پھر کہے گا اس کو چھوڑو. محبوب بھی درد وارد کرتا ہے کہ پہلے مثال ہوتا ہے اور پھر فراق دے جاتا ہے. یہ محبوب کی ایک ادا ہے. دنیا میں محبت کے جتنے قصے ہیں وہ فراق کے قصے ہیں. رانجھا کہیں گیا اور ہیر کہیں اور گئی. اگر یہ نہ ہوتا تو ہیر ہیر نہ ہوتی اور رانجھا رانجھا نہ ہوتا. اگر دونوں کی شادی ہو جاتی تو مر جاتے اور غرق ہو جاتے. جدا ہو کے دونوں زندہ ہو گئے. جدائی نے رانجھے کو زمین سے آسمان کر دیا اور ہیر بھی زمین سے آسمان ہو گئی. اور پھر دونوں کو وارث شاہ نے امر کر دیا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وارث شاہ کو زندہ کر دیا. بس دونوں باتیں ٹھیک ہے. تو صوفیاء نے فراق کی داستان کو زندگی کی داستان بنا دیا. اسی طرح شہزادہ سیف الملوک ایک بڑی بدیع الجمال کی تلاش میں نکل پڑا. میاں محمد صاحب کے پاس جب یہ واقعہ آیا تو انہوں نے کیا سے کیا بنا دیا. سیف الملوک کا قصہ بن دیکھے کی محبت کا قصہ ہے، کیونکہ وہ جس محبوب کی تلاش میں نکلا اسے دیکھا ہوا نہیں تھا. کہتے ہیں کہ بن دیکھے کی محبت دیکھے ہوئے کی محبت سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو میاں محمد بخش نے آپ پر یہ داستان وارد کر دی. استاد اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ پر واقعہ وارد کر دیتا ہے. اس لیے زیادہ کتابیں نہ پڑھا کرو اور کس کی وجہ زندگی دیکھا کرو. آپ زندگی کو کتابوں سے ڈھونڈ رہے ہو اور زندگی آپ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی ہے. زندگی گھر کے پاس سے گزر جاتی ہے یا گھر کے اندر سے روٹ کے چلی جاتی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کتاب میں مگن ہوں، کتاب سے زندگی تلاش کرتے رہیں اور زندہ بندوں کو ناراض کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں زندہ بندے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کتابیں پڑھتے جا رہے ہوں. میاں بیوی کی ہی بات دیکھ لیں. پاکستان کی 10 کروڑ آبادی میں سے ایک انسان یعنی آپ کی بیوی آپ کے مقدر میں آئی اور آپ کو وہ راز نہیں آئی اور آپ اسے راضی نہ کر سکے. کیا انسان ہے آپ بھی؟ اس کو تکلیف دے کے، اذیت دے کے، مار کے یا گھر سے نکال کے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ آپ کو فرعون کی زندگی نہ دے اور فرعون کا مزاج نہ دے. آپ اس ساتھی کی قدر کرو جو آپ کے لیے لاکھوں میں ایک ہے بلکہ کروڑوں میں ایک ہے. اور اس کا مقدر دیکھو کتنا خراب ہے کہ آپ جیسا آدمی اسے ملا. تو آپ خوش رہا کرو اور اس پر بھی خوشی وارد کرو، تب ہم آپ سے خوش ہوں گے. خوشی اس طرح وارد کرو جس طرح استاد علم وارد کرتا ہے. استاد آپ کو اصحاب کہف کا قصہ سنائے گا کہ اس طرح غار میں لوگ مردہ پڑے رہے. یہ غار کب رہی تو تھی، پھر کچھ عرصے بعد لوگ زندہ ہو گئے. یہ قصے سنا کر وہ آپ سے کہے گا کہ تمہارے پاس روز یہ واقعہ ہوتا ہے. تم ماں کے رحم میں قبر کی طرح مردہ تھے، پھر زندہ نکالے گئے. روزانہ سو جاتے ہو تو نیند میں مرے ہوتے ہو، پھر جگہ کا زندہ کر دیے جاتے ہو. موت سے زندگی اور زندگی سے موت، روزانہ ہی یہ عمل ہوتا رہتا ہے. مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی روز ہی دیکھتے ہو. اس لیے اللہ کو پہچانو، غرور کو نکال دو، انسانوں کی قدر کرو، اپنے ساتھی کی قدر کرو. اپنے ساتھی کے ساتھ جو عمل کرو گے وہ اوپر والا اس کو ضرور دیکھ لے گا، کیونکہ وہ بھی ساتھ ہے. اس لیے ہر بات اوپر والے تک جا رہی ہے. اس لیے اوپر والا اصل میں ساتھ ہے.